میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے اس زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسرے کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی دیدنی ہوتا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتیں اور پھر جھومتیں، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان ہوئی، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس کے قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرانے لگے، اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگیں اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں، اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلواریں سونتیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذان کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی، پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔
کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تو دوستو، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔